السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ 11-12 سالہ لڑکی پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ اس کے پیچھے ایک مجمع بھی دوڑ رہا تھا۔ لڑکی کا سانس پھولنے لگا، ٹانگیں تھکنے لگی، رفتار کم ہو گئی۔ اب اس کے چہرے پر خوف تھا۔ بھاگتے ہوئے وہ بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ منہ کے بل سڑک پر گر گئی۔ وہ چیز جو اس نے اپنے دوپٹے کے نیچے چھپا رکھی تھی دور جا گری۔ مجمع اب اس لڑکی کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ سب ساکت نظروں سے اس دور گری چیز کو حیرت سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ شہر کی اس سب سے بڑی اور پرانی حویلی میں اس دن صبح سے ہی ایک عجیب سی بے چینی اور قیامت خیز ہنگامہ برپا تھا۔ حویلی کے بڑے دلان میں ہر طرف ملازمین خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے، کیونکہ اس حویلی کے چھوٹے مالک اور چودھری عبدالحق کے سگے بھائی سیٹھ داؤد کی بیوی کا انتہائی قیمتی اور کروڑوں روپے مالیت کا خاندانی ہیروں کا ہار اپنے مخملی ڈبے سے اچانک غائب ہو چکا تھا۔ سیٹھ داؤد غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ حویلی کے تمام نوکروں اور خادموں کو دلان میں اکٹھا کر کے ان پر کتے کی طرح چیخ اور دھاڑ رہا تھا، اور ہر ایک کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ اسی خوفناک اور کشیدہ ماحول میں حویلی کی سب سے پرانی اور وفادار ملازمہ بانو کی 11-12 سالہ معصوم بیٹی، جس کا نام زینب تھا، وہ دلان کے ایک تاریک کونے میں بڑے سے ستون کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ زینب کا چھوٹا سا دل اس وقت اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے وہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس کے کانپتے ہوئے ننھے ہاتھوں میں ایک پرانا تہہ کیا ہوا کاغذ اور ایک تصویر تھی، جسے اس نے کچھ دیر پہلے اپنی ماں بانو کے پرانے صندوق سے انتہائی چھپ کر نکالا تھا۔ زینب اس تصویر کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ اسی دوران اچانک سیٹھ داؤد کی غضبناک اور خون خوار نظریں اس ستون کے پیچھے چھپی ہوئی زینب پر پڑ گئیں۔ سیٹھ داؤد نے جیسے ہی زینب کو دیکھا، زینب کے پورے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے بے ساختہ گھبراہٹ اور شدید ڈر کے عالم میں اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اس تصویر اور کاغذ کو جلدی سے اپنے پرانے سوتی دوپٹے کے پلو میں چھپا لیا اور اسے مٹھی میں سختی سے دبوچ لیا۔ سیٹھ داؤد کا شک یقین میں بدل گیا کہ اس کی بیوی کا وہ گمشدہ ہیروں کا ہار کسی اور نے نہیں بلکہ اسی نکرانی کی بیٹی نے چرایا ہے، اور اب وہ اسے اپنے دوپٹے میں چھپا رہی ہے۔ سیٹھ داؤد کا چہرہ غصے سے لال سرخ ہو گیا، اور اس نے اپنی پوری طاقت سے گلا پھاڑ کر اپنے گنڈوں اور ملازموں پر چلاتے ہوئے کہا، پکڑو اس حرام زادی کو، یہی ہمارا ہار چرا کر چھپا رہی ہے۔ زینب نے جیسے ہی سیٹھ داؤد کی یہ گرجدار اور ظالمانہ آواز سنی تو اس کے معصوم ذہن پر موت کا ایک ہولناک خوف طاری ہو گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، اور اسے لگا کہ یہ ظالم سیٹھ آج اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اس کے ہاتھ میں موجود یہ چیز دیکھتے ہی اسے قتل کروا دے گا۔ زینب نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر حویلی کے اس کھلے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی اور دیوانہ وار بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے پیچھے سیٹھ داؤد کے لمبے چوڑے اور ظالم گنڈے گالیاں دیتے ہوئے اور ڈنڈے لہراتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کڑی اور چلچلاتی ہوئی دوپہر کی شدید اور جان لیوا دھوپ میں، جب شہر کی پختہ سڑکیں آگ کی طرح تپ رہی تھیں اور آسمان سے شعلے برس رہے تھے، وہ 11-12 سالہ معصوم لڑکی زینب اپنی پوری جان اور طاقت لگا کر ایک اندھی اور طوفانی رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اس وقت صرف اور صرف ایک ہی بات اور ایک ہی دھن سوار تھی کہ اسے بس بھاگنا ہے اور مسلسل بھاگنا ہے۔ اسے بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، اس کی منزل کیا ہے،
اسے بس یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ اس کے دوپٹے میں چھپی ہوئی وہ قیمتی چیز کسی بھی قیمت پر سیٹھ داؤد کے ان ظالم آدمیوں کے ہاتھ نہیں لگنے چاہیے۔ وہ ننگے پاؤں اس جلتی ہوئی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں اب بری طرح سے تھک چکی تھی اور جواب دے رہی تھی۔ اس کا سانس اتنی تیزی سے پھول رہا تھا کہ اسے اپنے سینے میں خنجر چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی رفتار ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کم ہوتی جا رہی تھی اور اس کے پسینے سے بھیگے معصوم چہرے پر موت کی وہ ہولناک دہشت طاری تھی جو کسی شکاری کتے سے بچنے والے معصوم ہرن کے چہرے پر ہوتی ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے بار بار روتی ہوئی اور خوفزدہ نظروں سے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، جہاں ایک بکھرا ہوا مجمع اور سیٹھ کے گنڈے اس کا مسلسل پیچھا کر رہے تھے۔ زینب کے قدم اب بری طرح سے لڑکھڑا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے چکر اور اندھیرا چھانے لگا تھا، اور پھر اچانک اس کا پاؤں سڑک پر پڑے ایک بڑے پتھر سے ٹکرا گیا اور وہ اپنے منہ کے بل ایک انتہائی زوردار اور دردناک جھٹکے کے ساتھ اس تپتی ہوئی سڑک پر گر پڑی۔ اس کے گھٹنوں اور معصوم ہاتھوں کا گوشت چھل گیا اور وہاں سے تازہ خون رسنے لگا۔ وہ بے سدھ سی ہو گئی۔ زینب نے بھاگتے ہوئے جس چیز کو اپنے دوپٹے کے پلو میں انتہائی سختی اور مضبوطی سے چھپا کر اور باندھ کر رکھا ہوا تھا، وہ چیز اس کے سڑک پر زور سے گرنے کی وجہ سے اس کے دوپٹے سے اچھل کر اور پھسل کر کافی دور جا گری۔ وہ کوئی ہیروں کا ہار یا سونے کا زیور بالکل بھی نہیں تھا، وہ پرانا بوسیدہ اور طے کیا ہوا کاغذ تھا جس کے اندر ایک پرانی اور دھندلی تصویر رکھی گئی تھی۔ وہ کاغذ اور تصویر ہوا میں اڑتے ہوئے سڑک پر چلنے والے ایک انتہائی رعبدار اور مضبوط شخص کے قدموں کے بالکل پاس جا گرے۔ کاغذ گرتے ہی اس شخص کے قدم بالکل ساکت ہو کر رک گئے۔ ایک انتہائی مضبوط، چوڑا اور رعبدار ہاتھ نیچے کی طرف بڑھا اور اس نے زمین سے اس پرانے کاغذ اور اس تصویر کو احتیاط سے اٹھا لیا۔ عین اسی لمحے سیٹھ داؤد کے وہ ظالم گنڈے اور کرندے ہانپتے اور کانپتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے زمین پر گری ہوئی اور خون میں لت پت اس معصوم بچی کو انتہائی درندگی، بے رحمی اور وحشت سے دبوچ لیا۔ ایک گنڈے نے آگے بڑھ کر زینب کے معصوم اور روتے ہوئے چہرے پر ایک انتہائی زوردار اور گونجتا ہوا تھپڑ رسید کر دیا، جس سے زینب کے ہونٹ کٹ گئے اور وہ وہاں سے خون نکل کر اس کی تھوڑی پر گرنے لگا۔ اس ظلم اور ہنگامے کو دیکھتے ہوئے ارد گرد سڑک پر چلنے والے بے شمار لوگ، دکاندار اور تماشائی بھی وہاں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے اور ایک بہت بڑا ہجوم بن گیا تھا۔ لوگوں نے جب ان گنڈوں سے حیرت اور غصے سے پوچھا کہ اس چھوٹی سی اور معصوم جان پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو اور اس نے کیا کیا ہے، تو ان گنڈوں نے سب لوگوں کے سامنے اونچی آواز میں بتایا کہ یہ لڑکی کوئی عام بچی نہیں ہے، بلکہ سیٹھ داؤد صاحب کی حویلی کی چور نکرانی ہے، اور یہ آج دوپہر ان کی مالکن کا کروڑوں روپے کی مالیت کا خاندانی ہیروں کا ہار چرا کر بھاگ نکلی تھی اور ہم اسے پکڑنے کے لیے اتنی دور سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ سن کر ہجوم میں چہ مگویاں شروع ہو گئی۔ اتنے میں وہ پر اسرار اور رعبدار شخص جس کے ہاتھ میں وہ پرانا کاغذ اور وہ تصویر موجود تھی، وہ اس سارے ہنگامے، شور اور مار پیٹ کے درمیان بالکل ساکت بت بنا اور گہرے سکتے کی حالت میں کھڑا ان گنڈوں اور اس ہجوم کو دیکھ رہا تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں ایک ایسا جلال، دکھ اور غصہ تھا جو کسی ہولناک طوفان کے آنے سے پہلے ہوتا ہے۔ اس شور اور ہنگامے میں اچانک وہ شخص ایک بپھرے ہوئے اور غضبناک شیر کی طرح گرجا۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے چیخ کر کہا، چھوڑ دو اس بچی کو۔ اس کی یہ کڑکدار اور رعب سے بھری ہوئی آواز سنتے ہی
پورے مجمع اور سیٹھ داؤد کے ان بدماش گنڈوں پر ایک ہولناک سکتہ طاری ہو گیا، اور سب کے سب خوف سے سہم کر خاموش ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ وہ شخص کوئی عام راہگیر یا محلے کا بندہ نہیں تھا، بلکہ وہ اسی علاقے کی سب سے بڑی اور مشہور حویلی کا سردار اور مالک چودھری عبدالحق تھا، جو اس ظالم سیٹھ داؤد کا اپنا سگا بڑا بھائی تھا۔ چودھری عبدالحق جو وقت سے پہلے ہی بوڑھا دکھائی دیتا تھا، اس کے بالوں اور داڑھی میں سفیدی آ چکی تھی، اور اس کے چہرے پر دکھوں کی گہری جھریاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس بوڑھے چودھری عبدالحق نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس کاغذ اور تصویر کو دیکھا، اور پھر زمین پر پڑی ہوئی روتی ہوئی زینب پر ایک انتہائی گہری، طویل اور کاٹ دار نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور صدمے کا ایک ایسا سمندر تھا جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چودھری عبدالحق فوراً اپنے آدمیوں اور ان گنڈوں کو ہاتھ کے سخت اشارے سے حکم دے دیا کہ اس لڑکی کو سیدھا اس حویلی میں دوبارہ واپس لایا جائے، اور کوئی اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ چودھری صاحب کا حکم سن کر کسی گنڈے کی کوئی بھی مجال نہیں تھی کہ وہ انکار کر سکے یا کچھ بھی بول سکے۔ ملازم اور گنڈے زینب کو گھسیٹتے ہوئے اور پکڑتے ہوئے واپس اسی بڑی حویلی کی طرف لے آئے۔ کافی لمبی دیر گزر چکی تھی، اور اب حویلی کے اس بڑے دالان اور صحن میں سارا مجمع، گاؤں کے لوگ اور حویلی کے تمام ملازمین اکٹھے ہو چکے تھے، اور سب کے سب لوگ انتہائی خاموشی اور ایک عجیب سے خوف کے ساتھ چودھری عبدالحق کے ساتھ اپنے خاص حجرے سے باہر آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ چودھری عبدالحق کا چھوٹا بھائی سیٹھ داؤد، جس نے زینب کو پکڑنے کے لیے اپنے ملازم اور گنڈے اس کے پیچھے بھیجے تھے، وہ اس وقت دالان میں بہت زیادہ بے چینی، گھبراہٹ اور شدید غصے کی حالت میں سب کو ادھر سے ادھر ٹہلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر سردیوں میں بھی پسینہ تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک ہولناک غصہ تھا، اور وہ بے چینی سے اپنے بڑے بھائی کے حجرے سے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی اجازت کے بغیر وہ اس بچی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ دالان میں مکمل خاموشی تھی، اور زینب کو بھی اسی دالان کے ایک تاریک کونے میں زمین پر بٹھا دیا گیا، جہاں وہ اپنے گھٹنوں میں سر دیے مسلسل رو رہی تھی، اور اس کی ماں بانو بھی اس کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ دوسری طرف حویلی کے اندر اپنے اس مخصوص اور تاریک حجرے میں چودھری عبدالحق بالکل اکیلا اپنی کرسی پر بیٹھا مسلسل اس پرانے اور بوسیدہ کاغذ کو دیکھے جا رہا تھا، اور وہ تصویر بالکل اس کے سامنے میز پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کاغذ اور تصویر کو دیکھتے ہوئے چودھری عبدالحق کی آنکھوں کے سامنے اور اس کے ذہن میں ماضی کہ وہ تمام بند دریچے اور وہ تمام تلخ اور دردناک یادیں ایک ہولناک طوفان کی طرح کھلنا شروع ہو گئی تھیں۔ راز یہ کھلتا ہے کہ آج سے کئی سال پہلے چودھری عبدالحق کا ایک ہی جوان اور انتہائی خوبصورت بیٹا تھا، جس کا نام حیدر تھا۔ جب حیدر اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے بیرون ملک سے کئی سالوں کے بعد واپس اپنے ملک اور اپنے اس آبائی حویلی میں آیا، تو وہ اس دن اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک انتہائی خوبصورت، باوقار اور سادہ سی لڑکی بھی تھی، جس کا ہاتھ اس نے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، اور وہ اس لڑکی سے محبت کی خاطر چھپ کر شادی کر چکا تھا۔ ادھر حویلی کے تمام لوگ اور چودھری عبدالحق اسے اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح اچانک دیکھتے ہی سکتے اور شدید حیرت کی حالت میں آ گئے تھے، کیونکہ وہ سب لوگ حیدر کی واپسی پر اس کی شادی کی شاندار تیاریاں مکمل کر چکے تھے، اور اسی کے آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ پورے خاندان میں اور برادری میں حیدر کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔
اور اونچے گھرانوں میں رشتے طے ہو چکے تھے، حیدر نے اسی دن دلان میں کھڑے ہو کر اپنے باپ چودھری عبدالحق کو بہت زیادہ سمجھانے اور منانے کی کوشش کی تھی، لیکن باپ تھا کہ اس کا غصہ اور اس کی خاندانی انا ٹھنڈی ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ چودھری عبدالحق نے پورے خاندان کے سامنے چیخ چلا کر حیدر سے کہا تھا، یا تو اس دو کوڑی کی غریب لڑکی کو ابھی اور اسی وقت طلاق دے کر چھوڑ دو، یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری اس حویلی، میری اس بے تحاشا دولت اور میری اس زندگی سے نکل جاؤ۔ چودھری عبدالحق نے اس وقت اس شادی کو، اس لڑکی کو اپنی خاندانی انا، جاگیردارانہ تکبر اور ضد کا مسئلہ بنا لیا۔ بیٹا حیدر روتے ہوئے اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس نے بہت سمجھانے کی اور منتیں کرنے کی کوشش کی کہ ابا جی، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ لڑکی میری مقنوعہ بیوی ہے، میری عزت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ میرے آنے والے بچے کی ماں بننے والی ہے، اس لیے میں اسے کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا، اور نہ ہی اسے میں اس طرح سے در بدر کر سکتا ہوں۔ لیکن جب چودھری عبدالحق کا غصہ ذرا بھی کم نہ ہوا اور وہ اپنے ضد پر پتھر کی طرح اڑا رہا، اس نے ایک نہ مانی تو حیدر نے مجبور ہو کر روتے ہوئے اپنی اس حاملہ بیوی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اپنے باپ کی اس عالی شان حویلی کی چوکھٹ کو پار کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکل گیا۔ چودھری عبدالحق نے غرور میں آ کر اسے جاتے ہوئے روکا تک نہیں اور غصے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لیکن اس بغاوت اور اس دل خراش واقعے کے ٹھیک دوسرے ہی دن صبح سویرے چودھری عبدالحق کے بالکل سامنے اسی حویلی کے دلان میں اسی جوان، کڑیل اور اکلوتے بیٹے حیدر کی خون میں لت پت اور گولیوں سے چھلنی لاش پڑی ہوئی تھی، کیونکہ لوگوں نے بتا دیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں راستے میں ہی حیدر کے پرانے خاندانی دشمنوں نے اپنی پرانی دشمنی اور عداوت کا بدلہ لینے کے لیے اس کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر کے اسے بے دردی سے مار دیا تھا، اور اس کی بیوی کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اس جوان موت کی خبر سے پوری حویلی میں اور پورے میں ایک ہولناک سی قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ حویلی کا اکلوتا وارث اور چودھری عبدالحق کے بڑھاپے کا واحد سہارا ہمیشہ کے لیے اس بے رحم دنیا سے چلا گیا تھا، اور اس جوان بیٹے کی موت کا یہ صدمہ اور یہ گھاؤ باپ کے دل پر اتنا گہرا اور جان لیوا تھا کہ اس دن کے بعد چودھری عبدالحق نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک مکمل خاموشی کی چادر اوڑھ لی تھی، اور اس نے لوگوں سے بات چیت کرنا بھی بالکل چھوڑ دیا تھا۔ یہ زخم اس کے لیے بھی بہت زیادہ گہرا اور رستے ہوئے ناسور کی طرح تھا کہ جب اس کا بیٹا اس دنیا سے آخری بار گیا تو چودھری عبدالحق نے اسے گلے لگانے کی بجائے دھکے دے کر اور غصے سے گالیاں دے کر اسے اپنے گھر سے نکالا تھا۔ باپ کو اس وقت اپنے وہم و گمان میں یہ رتی برابر امید بھی نہیں تھی کہ آج وہ آخری بار اپنے جگر کے ٹکڑے کا وہ ہنستا ہوا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ رہا ہے، اور کل اس کی وہ یہ لاش اٹھائے گا۔ یہ احساس جرم اور یہ جان لیوا غم چودھری عبدالحق کو اندر ہی اندر روز دیمک کی طرح کھاتا تھا، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دیواروں سے سر ٹکرا کر روتا رہتا تھا۔ اب یہیں سے چودھری عبدالحق کے خیالوں اور ماضی کی ان تلخ یادوں کا سلسلہ اچانک ٹوٹتا ہے اور واپس حال کی دنیا میں آ جاتا ہے۔ اس وقت حجرے میں اس کے پاس اس کی بوڑھی بیوی سردارہ فرش پر روتی ہوئی بیٹھی تھی، جو اپنے شوہر کی اس حالت پر شدید پریشان ہے۔ سردارہ روتے ہوئے چودھری عبدالحق سے بار بار پوچھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ آخر آپ کی زبان کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں پچھلے اتنے گھنٹوں سے مسلسل اس پرانے کاغذ کو اور اس تصویر کو دیکھے جا رہے ہیں اور رو رہے ہیں؟
آخر کیا لکھا ہے اس کاغذ میں جو آپ کی جان نکال رہا ہے؟ اور یہ تصویر تو ہمارے شہید بیٹے حیدر کی ہے۔ چودھری عبدالحق اپنا آنسوؤں سے بھیگا ہوا بوڑھا اور غم زدہ چہرہ اوپر اٹھاتا ہے اور انتہائی درد بھری نگاہوں سے اپنی بیوی سردارہ کی طرف دیکھتا ہے، اور انتہائی بھاری اور کانپتی ہوئی آواز میں اسے بٹھاتا ہے کہ سردارہ، یہ کوئی عام کاغذ نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے اور میرے اسی شہید بیٹے حیدر کا اصلی نکاح نامہ ہے۔ اور اس تصویر میں حیدر کے ساتھ جو عورت کھڑی ہے، یہ وہی عورت ہے جس کے ساتھ ہمارے بیٹے نے چھپ کر شادی کی تھی، اور جسے ہم نے اپنی جھوٹی انا کی خاطر اس رات دھکے دے کر اس حویلی سے نکال دیا تھا۔ اور اب مجھے اس لڑکی زینب سے صرف یہ بات جاننی ہے کہ میرے بیٹے کا یہ نکاح نامہ اتنے سالوں کے بعد اس کے پاس کیسے آ گیا، اور اس معصوم سی بچی کا میرے اس شہید بیٹے حیدر کے ساتھ کیا تعلق واسطہ ہے۔ چودھری عبدالحق کے یہ الفاظ سن کر سردارہ پر بھی ایک ہولناک سکتہ طاری ہو جاتا ہے، اور وہ حیرت اور بے یقینی سے اپنے شوہر کا منہ دیکھنے لگتی ہے، اور پورے حجرے میں ایک موت کے جیسے خاموشی چھا جاتی ہے۔ اس موت جیسی ہولناک اور گہری خاموشی کے دوران جو اس تاریک حجرے میں چھائی ہوئی تھی، اچانک اس حجرے کے بھاری اور بھاری پرانے لکڑی والے دروازے پر ایک ہلکی سی اور ڈرتی ہوئی دستک ہوتی ہے، اور چودھری عبدالحق کے انتہائی سخت اور بوجھل حکم پر اس معصوم زخمی اور خوف سے بری طرح کانپتی ہوئی چھوٹی سی بچی کو حجرے کے اندر لایا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت سب سے زیادہ حیرت اور پریشانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس بچی کے ساتھ اس بڑی حویلی کی انتہائی پرانی وفادار اور ادھیڑ عمر غریب ملازمہ بانو بھی دھاڑے مار مار کر اور اپنے سینے پر ہاتھ مار کر روتی ہوئی نظر آ جاتی ہیں۔ بانو وہی پرانی ملازمہ ہے جس کے بارے میں پچھلے 12 سالوں سے اس پرانی حویلی کا ہر فرد پر ہر نوکر اور پورا گاؤں صرف یہی جانتا تھا، یہ چھوٹی اور معصوم بچی زینب دراصل اسی غریب ملازمہ بانو کی اپنی سگی بیٹی ہے، اور بانو نے اسے بچپن سے اپنے ساتھ اس حویلی کے غریب کوارٹروں میں پالا پوسا ہے۔ چودھری عبدالحق جو اپنی کرسی پر ایک بت کی طرح بیٹھا ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے انتہائی بوجھل، تھکے ہوئے اور کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ چل کر اس معصوم اور ڈری بچی زینب کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، جس کے گھٹنوں اور ہونٹوں سے ابھی تک سڑک پر گرنے کی وجہ سے خون رس رہا تھا، اور اس کے کپڑے مٹی میں لتھڑے ہوئے تھے۔ چودھری عبدالحق کی بوڑھی اور دھندلی آنکھوں میں اس وقت آنسوؤں کا ایک بڑا اور نہ رکنے والا سمندر ہے، اور وہ اپنی گرجدار لیکن بے پناہ دکھ اور درد سے بھری ہوئی آنکھیں کانپتی ہوئی آواز میں اس چھوٹی سی بچی کی طرف جھک کر اس سے پوچھتا ہے کہ اے بچی، مجھے صرف اتنا بتا، سچ سچ بتاؤ کہ میرے اس شہید اور اکلوتے بیٹے کی یہ پرانی تصویر اور اس کا یہ نکاح نامہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ کہاں سے ملا تمہیں یہ سب؟ اور تمہارا اس تصویر کے ساتھ اور اس نکاح نامے کے ساتھ آخر کیا رشتہ ہے؟ چودھری عبدالحق کے اس اچانک اور چبھتے ہوئے سوال اور اس کی اس روبدار آواز کو سن کر وہ معصوم بچی، جو پہلے ہی سیٹھ داؤد کے گنڈوں کے ظلم سے موت کے خوف اور صدمے کے مارے عادی ہو چکی تھی، وہ اور زیادہ زور زور سے ہچکیاں لے کر رونے لگتی ہے، اور شدید ڈر اور گھبراہٹ کے مارے اپنی اس غریب ماں بانو کی ٹانگوں کے ساتھ مضبوطی سے لپٹ جاتی ہے اور اپنا چہرہ چھپا لیتی ہے۔ بچی کو اس طرح سے بے بسی سے روتا ہوا اور کانپتا ہوا دیکھ کر وہ پرانی اور وفادار ملازمہ بانو اچانک سے بے ساختہ آگے بڑھتی ہے اور زاروں قطار روتے ہوئے چودھری عبدالحق کے قدموں میں
فرش پر گر کر اپنے دونوں کھردرے ہاتھ جوڑ لیتی ہے اور دھاڑے مار مار کر وہ ہولناک سچ اور وہ ہولناک حقیقت بتانا شروع کر دیتی ہے جو پچھلے 12 سالوں سے اس نے اپنے سینے میں ایک ٹائم بم کی طرح انتہائی احتیاط سے چھپا کر رکھی ہوئی تھی، اور جس کا بوجھ اب وہ مزید نہیں اٹھا سکتی تھی۔ بانو روتے ہوئے اور چودھری کے پاؤں پکڑتے ہوئے کہتی ہے کہ چودھری جی، خدا کے لیے اس معصوم بچی پر کوئی ظلم نہ کریں، اسے کوئی سزا نہ دیں، اسے کچھ بھی نہ کہیں، کیونکہ یہ کوئی عام بچی یا کسی غریب نوکرانے کی بیٹی بالکل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ میری سگی بیٹی ہے، بلکہ یہ بچی آپ کے اسی شہید اور میرے اکلوتے بیٹے حیدر کی آخری اور واحد نشانی ہے، اور آپ کے اسی سچے خون کی اصل اور اکلوتی وارث ہے۔ بانو کے منہ سے نکلنے والے یہ ہوش ربا اور قیامت خیز الفاظ سننا تھے کہ پاس کھڑی بوڑھی ماں سرداراں پر ایک ہولناک اور جان لیوا سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے اور وہ چکرا کر بے ہوش ہو کر زمین پر گرنے لگتی ہے۔ سارا حجرہ ایک شدید حیرت اور صدمے میں ڈوب جاتا ہے۔ چودھری عبدالحق ان الفاظ کو سننے کے بعد بالکل ساکت اور ٹھہراؤ کا پتھر کا بن کے کھڑا جاتا ہے، اور اس کا سانس جیسے اس کے گلے میں اٹک گیا۔ اس کی نظریں مسلسل اس معصوم بچی زینب کے خوف زدہ اور روتے ہوئے چہرے پر جمی ہوئی ہیں، اور وہ مکمل خاموشی سے بانو کی یہ ہوش اڑا دینے والی اور دل چیر دینے والی حقیقت سن رہا ہے۔ بانو روتے ہوئے اور ہچکیاں لیتے ہوئے ماضی کے ان تمام پردوں کو ایک ایک کر کے چاک کرتی ہے اور بتاتی ہے، چودھری جی میری بات دھیان سے سنیں۔ جس کالی اور طوفانی رات کو آپ نے شدید غصے اور اپنی انا میں آ کر اپنے اس جوان اور کڑیل بیٹے حیدر اور اس کی اس معصوم حاملہ بیوی کو دھکے دے کر اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے باہر نکالا تھا، اسی رات حیدر بابا کو راستے میں کسی پرانے خاندانی دشمن یا کسی ڈاکو نے فائر کر کے بالکل نہیں مارا، بلکہ ان کا اصل اور درندہ صفت قاتل کوئی اور نہیں، باہر اسی حویلی کے بڑے دلان میں کھڑا ہوا آپ کا اپنا سگا خون، آپ کا اپنا چھوٹا بھائی، وہ ظالم سیٹھ داؤد ہے جو شروع دن سے ہی آپ کی اس بے تحاشا دولت اور اس ساری خاندانی جائیداد پر اکیلا قبضہ کرنے کی ہوس میں اندھا ہو چکا تھا، اور وہ کسی بھی صورت حیدر بابا کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بانو روتے ہوئے وہ ساری خونی تفصیلات بتاتی ہیں کہ اس کالی اور اندھیری رات کو جب حیدر بابا اپنی اس لاچار اور حاملہ بیوی کو لے کر سنسان راستے سے جا رہے تھے، تو میں بھی حویلی سے چھٹی کر کے کسی ضروری کام سے اپنے گاؤں کی طرف اسی راستے سے پیدل جا رہی تھی، اور میں نے سڑک کے کنارے بڑے بڑے درختوں کے پیچھے چھپ کر اپنی ان گناہ گار اور ڈری ہوئی آنکھوں سے یہ سارا ہولناک اور وحشت ناک منظر خود دیکھا تھا کہ سیٹھ داؤد نے اپنے کرائے کے ظالم غنڈوں کے ساتھ مل کر پیسوں اور جائیداد کے اس اندھے لالچ میں حیدر بابا کی گاڑی کو روکا اور اس پر اندھا دھند گولیاں برسائیں۔ حیدر بابا نے اپنی بیوی کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ظالم نہیں رکے، اور جب سیٹھ داؤد یہ سمجھ کر اور یہ یقین کر کے دونوں میاں بیوی مر چکے ہیں، اس کے راستے کا کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل گیا ہے، وہاں سے ہنستا ہوا اور مسکراتا ہوا مطمئن ہو کر واپس پلٹا۔ میں اس رات کے اندھیرے میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر روتی ہوئی اور بھاگتی ہوئی اس گاڑی تک پہنچی۔ وہاں میں نے دیکھا کہ حیدر بابا تو گولیوں کا نشانہ بن کر موقع پر ہی شہید ہو چکے تھے، اور ان کا سارا خون بہہ چکا تھا، لیکن ان کی وہ معصوم بیوی جو امید سے تھی، وہ اس وقت شدید زخمی حالت میں تھی، اسے بھی گولیاں لگی تھی اور وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ میں نے سیٹھ داؤد کے خوف سے اور اس کی درندگی سے بچانے کے لیے اس زخمی عورت کو راستے کے
رات کے اسی اندھیرے میں وہاں سے نکالا اور اسے سہارا دے کر گاؤں کے باہر ایک انتہائی مضبوط اور چھپی ہوئی پرانی جگہ پر لے گئی۔ وہ رات بہت زیادہ بھاری تھی۔ اسی کالی رات کو اس زخمی اور مرتی ہوئی عورت نے انتہائی تکلیف دہ اور درد میں اس معصوم بچی کو جنم دیا، اور اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے اس نے حیدر بابا کا یہ اصلی نکاح نامہ اور یہ پرانی تصویریں اپنے کپڑوں سے نکال کر میرے کانپتے ہوئے خون آلود ہاتھوں میں رکھیں، اور روتے ہوئے مجھ سے یہ آخری وعدہ لیا کہ بانو، یہ بچی چودھری عبدالحق کے اصلی خون کی اکلوتی امانت ہے، اور اس اتنی بڑی حویلی کی اصل اور واحد وارث ہے۔ تم نے ہر حال میں اس کی جان کی حفاظت کرنی ہے، اور جب صحیح وقت آ جائے اور یہ بچی بڑی ہو جائے تو اسے اس کا اصل اور جائز حق دلانا ہے، اور ظالموں کو بے نقاب کرنا ہے۔ اور یہ سب کہنے کے بعد اس بے بس عورت نے میرے ہی ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ بانو روتے ہوئے اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے چودھری عبدالحق کو مزید بتاتی ہے کہ چودھری جی، میں ایک انتہائی غریب، کمزور اور بے بس عورت تھی، اور سیٹھ داؤد کی اس بے پناہ طاقت، اس کے پیسے اور اس کی درندگی سے بہت اچھی طرح سے واقف کار تھی۔ مجھے یہ بات بہت اچھی طرح معلوم تھی، اگر اسے زندگی میں کبھی بھی غلطی سے یہ پتہ چل گیا کہ حیدر بابا کی کوئی نشانی یا ان کا کوئی خون اس دنیا میں ابھی تک زندہ بچ گیا ہے، تو وہ ایک سیکنڈ لگائے بغیر اس دودھ پیتی بچی کو انتہائی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اس لیے میں نے اس رات اپنی جان پر کھیل کر اس بچے کو اپنی سگی بیٹی بنا لیا، اور اسے اس حویلی کے پچھلے حصے میں موجود غریب ملازموں والے کوارٹر میں پچھلے پورے 12 سالوں سے انتہائی چھپا کر، ڈر ڈر کر اور بہت مشکلوں سے پالا ہے۔ اور یہ نکاح نامہ اور یہ تصویر میں نے اپنے جان سے زیادہ حفاظت سے اپنے اس پرانے لوہے کے صندوق میں کپڑوں کے بالکل نیچے چھپا کر رکھے تھے، تاکہ حویلی کا کوئی بھی فرد انہیں دیکھ نہ سکے۔ میں نے جب یہ معصوم زینب 10 سال کی ہوگی تو اسے بند کمرے میں اس کے ماں باپ کی وہ ساری ہولناک اصلیت اور حقیقت بتا دی تھی۔ اور آج دوپہر کے وقت جب حویلی میں سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، تو زینب نے چھپ کر میرے اس صندوق سے اپنے ماں باپ کی یہ اکلوتی تصویر نکالی تھی، اور وہ اسے دیکھ کر ایک کونے میں کھڑی ہوئی اور رو رہی تھی۔ تو بدقسمتی سے وہاں اچانک سیٹھ داؤد آ گیا، اور اس کی نظریں اس بچی پر پڑ گئی۔ زینب یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتی تھی، یہ ظالم شخص اس کے سگے ماں باپ کا اصل اور شفاق قاتل ہے، اس لیے وہ اس ظالم کے خوف اور ڈر کے مارے بدحواس ہو کر حویلی سے باہر سڑک کی طرف بھاگ نکلی۔ اتفاق سے اسی وقت سیٹھ داؤد کی بیوی کا وہ خاندانی اور کروڑوں کا ہیروں کا ہار بھی کہیں گم ہو گیا تھا، اور سیٹھ داؤد نے اس موقع پر یہ سمجھتے ہوئے اس بچی نے ہی اس کی بیوی کا ہیروں کا ہار چرا لیا ہے، تو اس نے اس معصوم کے پیچھے اپنے ان پالتی گنڈوں کو دوڑا دیا۔ بانو کی یہ ساری خوفناک حقیقت اور یہ ہولناک داستانیں سن کر اس تاریک حجرے میں موت کے جیسی ایک گہری اور سنسنی خیز خاموشی چھا گئی۔ چودھری عبدالحق کی دھندلی آنکھوں سے اب آنسوؤں کی ایک نہ رکنے والی اور تیز جھڑی لگ چکی تھی، اور اس کا بوڑھا اور غمزدہ دل پچھلے 12 سالوں کی اس ہولناک سچائی کو سن کر در سے پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ اسے اپنے کیے پر بے پناہ پچھتاوا بھی ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، اور زینب کے اس معصوم ڈرے ہوئے اور آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے کو انتہائی غور، محبت اور شفقت سے دیکھنے لگا۔ اسے اس بچے کی شکل میں، اس کی آنکھوں میں اور اس کے چہرے کے نقوش میں ہو بہو اپنا شہید بیٹا حیدر زندہ نظر آنے لگا۔
وہی بولتی ہوئی آنکھیں، وہی معصومیت، اور اسی کے اپنے خون کی وہ سچی خوشبو۔ چودھری عبدالحق اچانک تڑپ کر آگے بڑھا اور اس معصوم اور زخمی بچی زینب کو اپنے سینے سے انتہائی مضبوطی سے لگا لیا اور دھاڑیں مار مار کر ایک چھوٹے اور بے بس بچے کی طرح رونا شروع کر دیا۔ بوڑھی ماں سردارہ بھی جو صدمے سے نڈھال تھی، وہ ہمت کر کے اور دیوار کا سہارا لے کر آگے بڑھی تھی اور اپنی اس بچھڑی ہوئی اکلوتی پوتی کو اپنے گلے سے لگا کر دیوانہ وار چومنے لگ گئی تھی۔ حجرے کے اندر پچھلے 12 سالوں کا رکا ہوا اور وہ سارا جان لیوا دکھ اور وہ ساری اذیت آج ایک طوفانی سیلاب کی طرح آنسوؤں کی شکل میں بہہ نکلی تھی، اور ان سب کے دلوں کا وہ بھاری بوجھ جو انہیں روز مارتا تھا آج ہلکا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد حجرے کا وہ بھاری دروازہ ایک زوردار اور غضبناک جھٹکے کے ساتھ کھلا اور دلان میں موجود تمام لوگ، بے شمار لوگ، وہ جو گاؤں والے تھے اور وہ مجمع جو پچھلے کئی گھنٹوں سے اپنی دھڑکنیں اور سانسیں روکے صرف اس بند دروازے کی طرف ہی دیکھ رہے تھے، وہ سب کے سب چودھری عبدالحق کو باہر آتا دیکھ کر حیرت، ڈر اور خوف سے اپنی جگہ پر بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے۔ سب لوگ ایک ہولناک شاک اور حیرت میں کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ چودھری عبدالحق نے اس معصوم بچی زینب کا چھوٹا سا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں انتہائی سختی اور پیار سے تھاما ہوا تھا اور اسے اپنے بالکل بھی ساتھ برابری میں کھڑا کر دیا تھا۔ چودھری عبدالحق کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے بالکل سرخ اور سوجی ہوئی ہو چکی تھیں، اور اس کے بوڑھے چہرے پر اس وقت ایک ایسا ہولناک اور غضبناک جلال تھا جو اس حویلی کے کسی بھی شخص نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سیٹھ داؤد جو اسی دلان میں کھڑا اندر ہی اندر غصے اور خوف سے مر رہا تھا، وہ اپنی پرانی مکاری اور چلاکی دکھاتے ہوئے فوراً آگے بڑھا اور چودھری عبدالحق کے سامنے ہاتھ باندھ کر انتہائی معصومیت سے کہنے لگا، بھائی صاحب، آپ کو اس گندی چورنی اور ایک 2 ٹکے کی ملازمہ کی بیٹی سے اتنی لمبی صفائیاں لینے کی اور اپنے ساتھ کھڑا کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ یہ ہمارا انتہائی قیمتی اور خاندانی ہار چرا کر بھاگی ہے، اس نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ آپ مجھے حکم کر دیں، میں فوراً اسے پولیس کے حوالے کرتا ہوں اور اسے اس کی چوری کی ایسی بھاری اور سخت سزا دلواتا ہوں کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ سیٹھ داؤد کے منہ سے یہ جھوٹے مکار اور زہریلے الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ اچانک چودھری عبدالحق کا وہ مضبوط اور بھاری ہاتھ فضا میں پوری طاقت اور غصے سے بلند ہوا اور ایک انتہائی ہولناک اور زوردار تھپڑ پوری قوت کے ساتھ سیٹھ داؤد کے چہرے پر پڑ گیا، جس کی گونج اس پورے کی پوری بڑی حویلی اور اس کھلے ہوئے دلان میں کھڑے ہر شخص کے کانوں میں گونج اٹھی۔ سیٹھ داؤد اس غیر متوقع اور زوردار تھپڑ کی وجہ سے بری طرح لڑکھڑا کر منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ اس کے منہ اور کٹے ہوئے ہونٹوں سے تازہ خون نکلنے لگا۔ دلان میں کھڑے تمام سیکٹروں، ملازمین اور گاؤں والے یہ ہولناک اور حیرت انگیز منظر دیکھ کر بالکل شاک تھے اور سکتے کی حالت میں آ گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی چودھری عبدالحق کو اپنے اس لاڈلے بھائی پر اس طرح غصہ کرتے ہوئے یا ہاتھ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ چودھری عبدالحق اپنے غصے اور جلال میں ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے اور روتے ہوئے پورے مجمع اور ان تمام لوگوں کو مخاطب کر کے بتانے لگے کہ اے گاؤں والوں اور اے حویلی کے نمک خوار ملازموں، آج تم سب اپنے کان کھول کر سن لو اور گواہ رہنا کہ میرا وہ جوان اور خوبصورت بیٹا حیدر، جس کی یاد میں اور جس کے جان لیوا دکھ میں نے اپنی زندگی کے پورے 12 سال رو رو کر اور تڑپ تڑپ کر ایک زندہ لاش کی طرح گزار دیے، اس کا قاتل کوئی باہر کا خاندانی دشمن یا کوئی ڈاکو نہیں تھا، بلکہ اس کا اصل
اور درندہ صفت قاتل کوئی اور نہیں بلکہ میرے ہی گھر میں بیٹھا ہوا یہ غلیظ خون، یہ خبیث اور یہ سانپ میرا اپنا سگا چھوٹا بھائی داؤد ہے، جو صرف اس حویلی کی بے تحاشا دولت، اس مٹی اور اس جائیداد پر اکیلا قبضہ کرنے کی ہوس میں میرے لخت جگر کو بے دردی سے گولیوں سے چھلنی کر کے مجھ سے چھین لیا۔ اور آج اس درندے نے جس بچی پر چوری کا الزام لگاتے ہوئے اپنے گنڈے اس کے پیچھے دوڑائے، وہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ میرے بیٹے کا ہی خون ہے، جو پورے 12 سال میرے سامنے پلتی رہی۔ چودھری عبدالحق کا یہ ہولناک اور قیامت خیز انکشاف سن کر پوری حویلی میں ایک کوہرام اور شور سا مچ گیا۔ گاؤں کا ہر فرد اس قیامت خیز حقیقت سے واقف تھا جو 12 سال پہلے اس حویلی میں برپا ہوئی تھی، اور سب لوگ زمین پر گرے ہوئے سیٹھ داؤد کو شدید نفرت، حقارت اور غصے کی نگاہوں سے دیکھنے لگ گئے تھے۔ سیٹھ داؤد کا وہ سارا جھوٹا غرور، اس کا تکبر اور اس کی ساری مکاری آج مٹی میں، خاک میں مل چکی تھی، اور وہ خود بھی اس حقیقت کو جان کر شوق میں تھا کہ جس بچی پہ اس نے معمولی سا چوری کا الزام لگایا تھا، اس کا صلہ اس کے ماضی کے گناہوں سے جا کر ملتا ہے۔ اب وہ زمین پر گرا ہوا موت کے خوف سے کانپ رہا تھا، کیونکہ اس کا وہ بھیانک اور کالا سچ پوری دنیا کے سامنے ننگا ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں گاؤں کی پولیس کو بلایا جاتا ہے اور سیٹھ داؤد کو ان کے بھیانک جرائم اور اپنے ہی سگے بھتیجے کے قتل میں ہتکڑیاں پہنا کر انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ حویلی سے باہر نکال کر جیل لے جایا جاتا ہے۔ چودھری عبدالحق اسی وقت اس پورے گاؤں کے سامنے اس معصوم بچی زینب کو اس حویلی کی سب سے اونچی مسند پر بٹھاتا ہے اور اسے اس کا وہ سارا جائز قانونی اور خاندانی حق اور وراثت پورے وقار کے ساتھ سونپ دیتا ہے جو پچھلے 12 سالوں سے اس سے چھینا گیا۔ وہ غریب ملازمہ بانو جس نے اپنی جان پر کھیل کر اس بچی کو پالا پوسا تھا، اسے بھی اس حویلی میں ایک انتہائی عزت اور خاندان کے فرد کا مقام دیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی سنسنی خیز اور جذبات سے بھرپور کہانی اپنے اندر بہت بڑے سبق لیے ہوئے ہے۔ پہلا اور سب سے بڑا سبق ان والدین اور خاندانی بڑوں کے لیے ہے جو اپنی جھوٹی انا، خاندانی غرور اور ضد کی خاطر اپنے ہی اولاد کی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ چودھری عبدالحق کی اس ایک رات کی ضد اور انا نے نہ صرف اس سے ان کا جوان بیٹا چھین لیا بلکہ اسے 12 سال تک ایک زندہ لاش بنا کر رکھ دیا۔ اگر وہ اس رات اپنی جھوٹی انا کو مار کر اپنے بیٹے کی پسند کو قبول کر لیتا اور اسے گلے سے لگا لیتا تو شاید اس کا ظالم بھائی کبھی موقع پا کر اسے مارنے کی ہمت نہ کر پاتا۔ اس لیے رشتوں میں انا اور تکبر کی کوئی بھی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ رشتوں کو جوڑ کر رکھنے میں اصل کامیابی ہے۔ دوسرا سب سے ہولناک سبق مکافات عمل اور قدرت کے سچے انصاف کا ہے۔ سیٹھ داؤد نے دولت کی اندھی ہوس میں اپنے ہی خون سے غداری کی، لیکن یہ بھول گیا کہ جو انسان دولت کے نشے میں اپنے سگے رشتوں کا خون کر دیتا ہے، قدرت اسے کبھی بھی معاف نہیں کرتی۔ انسان چاہے جتنی مرضی چالاکیاں کر لے اور سچ کو کتنا ہی گہرا دفن کر دے، لیکن مظلوم کا خون اور قدرت کا نظام اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ ظالم کا ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو وہ خود اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں انتہائی عبرت ناک طریقے سے پھنس جاتا ہے، اور بالکل ویسے ہی سیٹھ داؤد اپنے ہی بچھائے ہوئے چوری کے الزام اور ایک ہار کی گمشدگی کی وجہ سے بے نقاب ہوا اور ساری زندگی کے لیے ذلیل و خوار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کہانی یہ بھی سکھاتی ہے کہ خونی رشتوں سے زیادہ وفا اور احساس اہم ہوتا ہے۔ اس غریب اور بے بس بانو ملازمہ نے 12 سال تک اپنی جان خطرے میں ڈال کر جس وفاداری اور سچائی کا ثبوت دیا، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ضمیر اور کردار پیسوں سے نہیں خریدے جا سکتے۔ خون سفید ہو سکتا ہے
لیکن سچی وفاداری کبھی بھی نہیں مرتی۔ دولت اور جائیداد تو یہیں اس فانی دنیا میں رہ جانی ہے، لیکن انسان کا کردار اور اس کا مکافات عمل ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ ایک دن خود اس میں گرتا ہے، اور سچائی کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے، چاہے اسے جتنا مرضی دبانے کی کوشش کی جائے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔